تم نے رکشی کے معاملے میں شروع ہی سے پے در پے غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے۔ جب تک وہ رکشی کو پاو سلاسل اپنے سامنے نہ دیکھ لے گا اسے نہیں بھولے گا، اس نے کہا، اور اس چکر میں اس نے بلی چوہے کا کھیل شروع کرا دیا ہے۔ میں نے آگے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، سیٹی بچ چکی ہے، اب جو چکنا ہوگا وہ جیت جائے گا۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر سوال کیا۔ وہ رکشی کی تلاش میں ہے، شاید اس بارے میں تم بھی اس کی نگاہوں میں مشکوک ہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں رکشی کی نشاندہی کر سکتا ہوں، لہٰذا اس نے تمہیں میری تلاش پر مامور کر دیا ہے، تمہیں اپنے شہر میں موجودگی سے بھی باخبر کر دیا ہے تاکہ تمہارا جذبہ وفاداری جوش میں آ جائے اور تم مجھے اس کا قیدی بنوانے میں سر دھڑ کی بازی لگا دو۔ تمہارے ہاتھوں یہ چوٹ کھانے کے بعد میں لامحالہ سب کچھ اگل بیٹھوں گا اور یوں تم خود زیر عطا پا جاؤ گے۔ میں اس حد تک تو کڑیاں نہیں ملا سکا تھا، لیکن مجھے بھی شبہ تھا وہ خود تمہارے گھر میں مقیم تھا۔ نگرانی کے باعث مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں بلکہ تینوں بیک وقت اسی چھت کے نیچے مقیم تھے۔ وہ چاہے تو خود بھی تمہیں گھیر سکتا ہے، یہ کام وہ تمہارے ہاتھوں انجام دلانا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا تاکہ میرے دل میں تمہاری نفرت کے جذبات کو ہوا مل سکے۔ کیا تمہیں پہلے سے معلوم تھا کہ ایٹو تمہارا بھائی ہے؟ اس نے پوچھا۔ مبہم سا شبہ تھا جو یقین میں کبھی نہ بدل سکا۔ میں نے صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، عملی زندگی میں اس نے اپنی ذات پر کند ذہنی اور غیبی پن جیسا لبادہ اوڑا ہوا ہے کہ اس پر ایٹو ہونے کا شبہ کرنا محال ہے۔ تمہارا مکان برباد کر دیا ہے، اس نے قدر توقف کے بعد کہا۔ وہاں اس بری طرح چوطرفہ آگ لگی تھی کہ کوشش کے باوجود کچھ نہ بچایا جا سکا۔ اصل مجرم پولیس کے ہاتھ نہ آ سکا۔ ملبے سے ایک ادجلی لاش برآمد ہوئی ہے۔ اب پولیس لامحالہ تمہارا رخ کرے گی۔ یہ ایک ایسی الجھن تھی جس کے بارے میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ رپوش رہتا تو A2 کی انتقامی کارروائیوں سے بچاؤ کا امکان موجود تھا، لیکن پولیس کی مشتبہ فہرست میں میرا نام بھی مشتبہ افراد کے خانے میں درج ہو جاتا۔ پولیس مکان کے حوالے سے میری پلاسٹک فیکٹری تک جا پہنچتی اور میرے لیے دشواریوں میں اضافہ ہو جاتا، اور اگر ان دشواریوں کے سدباب کے لیے میں پولیس کے سامنے آتا تو A2 کسی بھی لمحے بے خبری میں مجھ پر اپنا وار کر سکتا تھا۔ لیکن میں نے قاسم کے سامنے اپنی کسی کمزوری کا اعتراف کرنا مناسب سمجھتے ہوئے، اور اگر ان دشواریوں کے سدباب کے لیے میں پولیس کے سامنے آتا تو A2 کسی بھی لمحے بے خبری میں مجھ پر اپنا وار کر سکتا تھا۔ لیکن میں نے قاسم کے سامنے اپنی کسی کمزوری کا اعتراف نامناسب سمجھتے ہوئے بات ٹالتی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، پولیس میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پولیس اچانک ہی تمہارے مکان پر کیسے چڑھ دوڑی؟ یقینی طور پر کسی نہ کسی نے A2 کے خلاف مخبری کی ہوگی، پر جب یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اس کا لہجہ اشتباہ انگیز تھا۔ خبر میں تو ایک قاتل اور اسمگلر کی نشاندہی کا تذکرہ ہے، محکمے نے تفصیلات شاید جاری ہی نہیں کی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا اور وہ پرخیال انداز میں سر ہلانے لگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مخبری تمہارے خلاف ہوئی ہو۔ میرا اندازہ ہے کہ 2-4 خون تمہارے ہاتھوں میں سرزد ہوئے ہوں گے، اور تم منشیات کے اسمگلر نہ صحیح بڑے سوداگر ضرور ہو۔ میں دل میں اس کی کم فہمی پر ہنس دیا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ مخبری کرنے والا میں خود ہی تھا؟ البتہ میں نے اتنی رائے ضرور کی تھی کہ پولیس کو مجرم کا نام نہیں بتایا تھا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے یہ ساری مہم میرے خلاف ہی رہی ہو اور بدقسمتی سے A2 اس کی عزت میں آ گیا ہو۔ پھر اب میں کیا کروں؟ قاسم نے الجھن انگیز لہجے میں کہا۔ شہر میں پورے زور و شور سے مجھے تلاش کرتے رہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے پکڑنے میں کامیاب ہو ہی جاؤ، بس یہ یاد رکھنا کہ ہمارے درمیان باہمی تعاون کا ایک معاہدہ وجود میں آ چکا ہے۔ کیسا معاہدہ؟ اس نے حیرانگی سے کہا۔ میری دانش میں تو اب حالات یکسر بدل چکے ہیں، تم نے تنظیم میں اپنا مقام کھو دیا ہے، اب کس طرح ہمارے ساتھ مل کر چل سکتے ہو؟ آخرکار میرا خدشہ سامنے آ ہی گیا تھا، لیکن میرے ذہن میں اس کا توڑ موجود تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم A2 سے ملی ہوئی ہدایات پر عمل کرنے پر آمادہ ہو۔ اصل مجھے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، اس نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن تمہاری آزادی سے میری سلامتی بھی وابستہ ہو گئی ہے۔ تشدد کے نتیجے میں تم میرے خلاف خاصا زہر اگل سکتے ہو، لہٰذا میں تمہیں چھوٹ دینے پر مجبور ہوں، لیکن کام اور نفع کی تقسیم سے اب تمہارا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ وہ میرا اور جہانگیر کا نجی معاملہ ہوگا۔ تم رکشی کو بھول رہے ہو، اس کی سلامتی کو تم معمولی نفع کی تقسیم پر قربان نہیں کر سکو گے۔ میں اس کی طرف سے بے فکر ہوں، وہ رات ہی یہاں سے نکل کر کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو چکی ہے، اب تم اس کا سایہ بھی نہ پا سکو گے۔ اس نے انکشاف کرتے ہوئے پراعتماد لہجے میں کہا۔ اب میرے اور تمہارے درمیان پرامن بقائے باہمی کی واحد شرط یہی ہے کہ تم رکشی اور میرے تعلقات کے بارے میں زبان بند رکھو گے، اور میں تمہیں نظر انداز کرتا رہوں گا۔ جس دن تمہاری ذات سے رکشی کو کوئی ذکر پہنچی، میں پوری قوت کے ساتھ تمہارے مقابلہ جاؤں گا۔ مجھے اپنے حلق میں تلخی کا سے احساس ہونے لگا۔ اس وقت میں قاسم سے اپنی شرائط منوانے سے قاصد تھا، لیکن میرے لیے یہی ایک مہلت کافی تھی کہ وہ توقیر کے حکم کے باوجود مجھے رعایت دینے پر آمادہ تھا۔ بس یہی ایک شرط ہے نا تمہاری؟ میں نے پورے اعتماد لہجے میں سوال کیا، پھر اس کا جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، اس کا میں احترام کروں گا، لیکن میرے بغیر تم جہانگیر کو شریک نہ رکھ سکو گے۔ خوش فہمی ہے تمہاری؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ جب تک تم اندر کے آدمی تھے اور بات تھی، اب تو شاید وہ تم سے کھلے بندوں ملنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ میں نے A2 کو دور سے دیکھا ہے، لیکن جہانگیر کسی سعادت مند ڈرائیور کی طرح
اسے شہر میں لیے گھوم رہا تھا۔ ایٹو نے اسے تمہاری طرف سے چوکنا کر دیا ہوگا، وقت آنے پر سب دیکھ لیا جائے گا۔ کاش اس نے تمہیں زندہ پکڑنے کا حکم نہ دیا ہوتا، تو بس میری ایک ہی گولی کافی ہوتی، تم میرے راز سینے میں لیے منو مٹی کے نیچے سو جاتے، اور ایٹو اس کارکردگی پر فی الفور مجھے تمہارا خالی کیا ہوا منصب سونپ دیتا۔ اس نے حسرت بھر لیکن بے خوف لہجے میں کہا، اور میرا خون کن پٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ ایٹو کے حکم کو بھول جاؤ اور اپنے دل کی حسرت نکالنے کی کوشش کر کے دیکھو، انجام تمہیں جاگتی آنکھوں دیکھنا نصیب نہیں ہو سکے گا۔ میں تلخ لہجے میں کہا، واللہ ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا تم کو، ٹھوکروں سے اڑا کے رکھ دوں گا۔ سلطان شاہ غضبناک لہجے میں بولا۔ قاسم اچانک ہی ہنس پڑا، تم دونوں تو سنجیدہ ہی ہو گئے، وہ تو مذاق کی بات تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں رہے گا؟ کر تو اس قابل نہیں رہا تمہارا، فی الحال اسی عمارت کو ہوٹل سمجھیں گے، سلطان شاہ کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے گی۔ میں نے اضطراری طور پر اپنے لیے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے کسی وقت موقع نکال کر ملنے آؤں گا، لیکن تم ذرا محتاط رہنا۔ ایٹو جب تک شہر میں ہے باہر نکلنے سے گریز ہی کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ تمہارے بارے میں بات کرتے ہوئے کسی کھٹکنے کتے کی طرح گرا رہا تھا۔ میں اپنا تحفظ کر سکتا ہوں، تم میری فکر نہ کرو، میں نے کچھ دلی کے ساتھ کہا، اور وہ کرسی سے اٹھ گیا۔ اس کے جاتے ہی سلطان شاہ بستر سے اتر پڑا۔ کیا فیصلہ کیا تم نے؟ قاسم بد نیت آدمی ہے، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پہلی فرصت میں ٹھکانہ چھوڑ دیں، اس کی نیت بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ میرا بھی یہی اندازہ تھا، اسے ابھی سے B4 کے منصب کے خواب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ رکشی کو یہاں سے نکال کے لے کے آئے۔ فیصلہ تو بہت سہل نظر آ رہا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے فکر مندانہ لہجے میں کہا، اگر اس کی نیت میں فطور ہے تو باہر اس کے آدمی ہمارے استقبال کے لیے تیار ہوں گے، کیوں نہ اسپتال کے عملے سے بدل لی جائے۔ اس نے خیال ظاہر کیا، یہ نہ بھولو کہ اکبر قاسم کا گہرا دوست ہے، قاسم کے آدمی اگر موجود ہوئے تو اسپتال کے احاطے سے باہر ہی ہوں گے۔ آتے میں کئی ایمبولینس گاڑیاں میں نے دیکھی تھی، انہی میں سے کوئی لے بھاگے گے۔ تم یہ بتاؤ کہ اپنے قدموں پر چل سکو گے؟ چل تو میں پہلے بھی سکتا تھا، لیکن اب بہت افاقہ ہے، یہاں کا علاج بہت مؤثر معلوم ہوتا ہے۔ بولتے بولتے وہ چونک پڑا، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ ٹھکانہ میرے ذہن میں ہے، تم بس دیکھتے جاؤ۔ چند ثانیوں بعد میں سلطان شاہ کو سہارا دے کر کمرے سے باہر راہداری میں لیا تاکہ اسپتال کے عملے کو ہم پر کوئی شبہ نہ ہو۔ میری ہدایت پر سلطان شاہ نے زندگی سے اکتائے ہوئے کسی مریض کی سی اداکاری شروع کر دی تھی۔ ہمیں دیکھتی ڈیوٹی کاؤنٹر سے ایک رخت صورت والا ایک میل نرس ہماری طرف لپکا تھا۔ ارے آپ مریض کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بستر پر پڑے پڑے اکتا گیا ہے، میں نے کسی پیدائشی تیماردار کی طرح مغموم لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر لان پر ٹہلے گا تو طبیعت بہل جائے گی۔ اس وقت میں جسٹ واچ 8 بجا رہی تھی، اور ڈیوٹی کاؤنٹر سے ملحقہ کمرے میں عملے کی کثرت اور چہل پہل سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس وقت شاید ڈیوٹی تبدیل ہو رہی تھی، لہذا کسی نے ہم پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور ہم بآسانی عمارت سے باہر نکل آئے۔ آتے میں 3 ایمبولینس گاڑیاں موجود تھیں، ان میں سے ایک میں ڈرائیور اپنی نشست پر براجمان اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں میدان صاف پا کر اس کے قریب جا پہنچا۔ زحمت نہ ہو تو ذرا ہمیں سڑک تک چھوڑ دو جہاں سے ٹیکسی مل سکے، میں نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ ٹیکسی کیوں؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر سلطان شاہ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اندر سے پرچی بنوا لو، گھر ہی چھوڑ آؤں گا تمہارے، مریض کی حالت خراب نظر آ رہی ہے۔ یہی تو مشکل ہے، میں نے کہا۔ اندر ڈیوٹی بدل رہی ہے اور اسے بیٹھنا محال ہو رہا ہے۔ اس غصیلے لہجے میں ڈیوٹی بدلنے والے کو ایک سکیل کالی تھی، اور اخبار سیٹ پر ڈال کر نیچے اترا۔ کہاں جانا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں 1 منٹ میں پرچی لے کر آتا ہوں۔ اس اسنا میں اگنیشن میں لگی ہوئی چابی دیکھ چکا تھا، اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اگر ڈرائیور نے چابی ساتھ لے جانے کی کوشش کی تو میں اسے چابی چھین لوں گا، لیکن وہ بیچارہ خدمت خلق کا مارا میری زبان سے عزیزہ آباد کا نام سنتے ہی چابی چھوڑ چھاڑ کر تیر کی طرح عمارت کے داخلی دروازے کی طرف ہو لیا۔ سلطان شاہ لپک کر دوسری نشست پر جا بیٹھا، اور میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ایمبولینس کا انجن خفیف سی ہچکی لے کر بیدار ہوا، اور میں گاڑی برق رفتاری سے احاطے سے باہر نکال آیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں دوسری گاڑی میں ہمیں پکڑنے کی کوشش نہ کی جائے، لہٰذا سائرن آن نہیں کیا تھا، اور تیزی کے ساتھ پیچ در پیچ گلیوں میں گھستا چلا گیا۔ جب چند منٹ بعد بھی عقب نما شیشے میں میدان صاف نظر آتا رہا تو میں ایمبولینس بڑی سڑک پر لے آیا۔ اگلا مسئلہ خاصا گھمبیر تھا کہ ایمبولینس سے کہاں جان چھڑائی جائے۔ اسے جہاں بھی روکتا سلطان شاہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن جاتا کہ ایمبولینس سے راہ چھوڑ کر مریض کے لیے سواری کی تلاش کیوں کی جا رہی ہے، اور سلطان شاہ بھی اس وقت پکا مرد ثابت ہوا۔ میرے تشخیص سے آگاہ ہوتے ہی اس نے پٹیاں کھول ڈالی، مگر اسی اسنا میں مجھے ایک بہتر تجویز سوچ گئی۔ میں نے ایمبولینس جناح اسپتال کے راستے پر ڈال دی۔ اسپتال کے احاطے میں داخل ہو کر میں نے ایمبولینس عمارت کے عقب میں ایکس رے کے شعبے کے قریب چھوڑ دی، اور سلطان شاہ سمیت عمارت سے گزر کر سامنے نکل آیا۔ اسپتال میں بھانت بھانت کے مریضوں کا ہجوم تھا جو سلطان شاہ سے کہیں زیادہ ابتر حالت میں تھے، لہذا کسی نے بھی ہم پر توجہ نہیں تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہی مریضوں سے خالی ہونے والی ایک ٹیکسی مل گئی، اور میں نے ڈرائیور کو بلا تعامل کرنل زوار زیدی کے مکان کا پتہ بتا دیا۔ پھاٹک غزالہ کے باپ نے خود ہی کھولا تھا۔ اپنے دروازے پر مجھے ٹیکسی ڈرائیور کو ادائیگی کرتے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ارے تم ٹیکسی سے آئے ہو؟ گاڑی کا کیا ہوا تمہاری کا؟ ایک حادثے میں تباہ ہو گئی، یہ اس سے زخمی ہوا تھا۔
میں نے بل ادا کر کے جلدی سے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، مگر دوسری کار بھی تو تھی تمہارے پاس۔ اسے جیبا ہاؤس والی کار کے حوالے سے دریافت کیا۔ اس کے نزدیک ایک کار کی تباہی اور اس حادثے میں سلطان شاہ کے زخمی ہونے سے زیادہ قابل تشویش یہ امر تھا کہ میں ٹیکسی میں وہاں پہنچا تھا۔ وہ چوری ہو گئی۔ میں نے اس سے پیچھا چھڑانے کی نیت سے کہا۔ وہ پھاٹک بند کرتے ہوئے حیرت سے اچھل پڑا۔ کار چوری ہو گئی اور تم اس قدر مطمئن ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ اس کی بازیابی کے لیے کیا تم نے؟ گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی۔ کار انشورڈ تھی۔ 10-15 دن میں نہ ملی تو انشورنس کمپنی سے پوری کلیم کی رقم مل جائے گی۔ فی الحال مجھے پورے سکون اور تخلیے کی ضرورت ہے، میں نے قدرے خوشگوار لہجے میں کہا، اور وہ سر کو جنبش دے کر رہ گیا۔ یہ تو وہی نوکر ہے نا تمہارا جو تمہارے اور غزالہ کے ساتھ لاہور گیا تھا؟ خاموشی کے ساتھ چلتے چلتے سلطان شاہ کو پہچان کر وہ بول پڑا۔ نوکر نہیں، یہ میرا دست راست ہے کرنل صاحب۔ میں نے اس کی توہین آمیز تبصرے پر اپنا غصہ برداشت کرتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، بلکہ آپ اسے دوست بھی سمجھ سکتے ہیں میرا۔ ہاں ایک بات ہے۔ وہ میرے لہجے کی چوبن محسوس کیے بغیر منہ بنا کر بولا۔ اب وہ نوابی زمانہ لت گیا تنویر میاں، جب نوکروں کو صاحب، درباری اور رتن کہا جاتا تھا۔ آج کل یہ سب نہیں چلتا۔ غریبہ یہ ہوا کہ پھر اس نے چونک کر خود ہی موضوع بدل دیا۔ ارے آج اتنی صبح کیسے ہی طرح نکلے؟ کچھ مسائل میں الجھ گیا ہوں۔ میں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو تو نرمی سے کہا، ہو سکتا ہے کہ 2-4 روز کے لیے آپ ہی کے گھر ڈیرا ڈالنا پڑ جائے۔ کیسی باتیں کرتے ہو، شوق سے رہو۔ تمہارے لیے کامران کا کمرہ ٹھیک کرائے دیتا ہوں، یہ سروینٹ کوارٹر میں رہ لے گا، وہاں سے ذرا کاٹ کبار ہٹانا ہوگا۔ میں اندر ہی اندر کھول کر رہ گیا تھا۔ کرنل زوار زیدی انگریزوں کے زمانے کا تربیت یافتہ افسر تھا اور کسی بھی قیمت پر طبقاتی امتیاز کو فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ شاید وہ فرق اس کے لاشعور سے چپک کر رہ گیا تھا۔ میری بار بار کی وضاحت کے باوجود وہ سلطان شاہ کو میرے برابر کی حیثیت میں قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ 2-4 روز کے قیام میں کرنل سلطان شاہ کو اپنے رویے سے اتنا مشتعل نہ کر دے کہ وہ بدتمیزی پر اتر آئے۔ لیکن سلطان شاہ بہت سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے میرے چہرے پر شدید قسم کی ناگواری کے اثرات بھانپ لیے تھے اور بات سنبھالنے کے لیے فوراً ہی دخل دے بیٹھا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، سروینٹ کوارٹر کی صفائی میں دقت ہوئی تو میں باہر ہی کوئی جگہ بنا لوں گا، تم دونوں میری فکر نہ کرو۔ شاید میں خود بھی غزالہ کے گھر میں سلطان شاہ کو اپنے ساتھ اندر نہ ٹھہراتا، لیکن کرنل جس طرح بار بار سلطان شاہ کو اس کی حیثیت جتا رہا تھا، وہ انداز مجھے گراں گزر رہا تھا۔ اس نے خود زبان کھولی تو میں لا تعلقانہ انداز میں صوفے میں گر گیا۔ اسی وقت غزالہ بھی ڈرائنگ روم میں آ پہنچی اور مجھے سلطان شاہ کے ہمراہ راجمان دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے دیکھتی کرنل زوار زیدی خاموشی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ لمبی کہانی آرام سے سناؤں گا۔ اس کے چہرے پر تحیر کی جھلکیاں تیرتی دیکھ کر میں نے جلدی سے کہا، پہلے ہمارے لیے ناشتے کا بندوبست کرواؤ۔ وہ کچھ کہے بغیر مسکراتی ہوئی واپس لوٹ گئی۔ میں سلطان شاہ کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کر کے راداری میں رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت میری ریسٹ واچ صبح کے 9:15 بجا رہی تھی، جبکہ پلاسٹک فیکٹری میں 8:30 سے کام شروع ہو جاتا تھا۔ سر صبح سویرے فیکٹری کھلنے سے پہلے کوئی توقیر صاحبہ آپ سے ملنے آئے تھے۔ میری آواز پہچانتی ہی سیکٹری نے بتایا۔ ہم لوگوں کے آنے تک وہ باہر ہی گاڑی میں بیٹھے رہے، پھر 15-20 منٹ اندر بھی انتظار کیا۔ چاہتے ہو پیغام چھوڑا ہے کہ آپ پہلی فرصت میں ان سے مل لیں۔ توقیر صاحب، میں نے پرخیال لہجے میں دہرایا۔ حلیہ کیا تھا ان کا؟ جواب میں اس نے جو حلیہ بتایا وہ 100% ہی توقیر ہی پر صادق آتا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے کس بوتے پر اس دیدہ دلیری کا مظاہرہ کیا تھا۔ سر وہ اجلت میں اپنا بریف کیس بھی بھول گئے۔ وہ کہہ رہی تھی اس کا کیا کیا جائے؟ بریف کیس؟ میرے منہ سے سراتی ہوئی آواز نکلی اور دوران خون یک بیک تیز ہو گیا۔ اسے ہاتھ تو نہیں لگایا کسی نے؟ یس سر، میری وحشت زدہ لہجے میں وہ بکلا کے۔ میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا لیکن اسے کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ لائن متین صاحب کو دے دو اور اپنا کمرہ فوراً چھوڑ دو۔ میری آواز ہیجان امیز ہوگی۔ مجھے اندازہ تھا کہ توقیر نے وہ بریف کیس وہاں دیدہ دانستہ چھوڑا ہوگا۔ بریف کیس کے معاملے میں تنظیم کی ہولناک تکنیک سے میں ذاتی طور پر واقفیت رکھتا تھا۔ خود میری تحویل میں ایک ایسا بارودی بریف کیس رہ چکا تھا جسے کھولنے میں ذرا سی بے احتیاطی بربادی کا سبب بن سکتی تھی۔ متین میرا قابل اعتماد ادھیڑ عمر کا لڑک تھا۔ لائن پر اس کی فوراً تشویش زدہ آواز ابری تھی، السلام علیکم سر، آپ خیریت سے تو ہے نا؟ میں خیریت سے ہوں، تھوڑی دیر پہلے ایک ملاقاتی کوئی بریف کیس بھول گیا۔ سر اعجاز سے اس سے کان لگا کر دیکھو کہ کوئی آواز تو نہیں آ رہی۔ اسے کھولنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا۔ اس میں سے ٹک ٹک کی بہت مدھم سی آواز آ رہی ہے۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد اس کی کانپتی ہوئی آواز ریسیور پر ہوئی اور شاید آج کے اخبار میں، ہاں میری استرار کے عالم میں اس کی بات کاٹ دی۔ میرا گھر جلا دیا گیا ہے، کوئی دشمن پیچھے لگ گیا ہے اور میں نے رپوشی اختیار کر لیا۔ اس بریف کیس میں یقیناً طاقتور ٹائم بم ہے، اسے ایک لہجہ کی تاخیر کیے بغیر کسی ویرانے میں ٹلوا دو۔ میں نے اس کا جواب سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں چند ثانیوں تک سکتے کے عالم میں وہیں کھڑا رہا۔ میرے بدن کے سارے مساموں سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ مکان کو جلا کر راکھ کر دینے کے بعد توقیر نے اپنی دانست میں فیکٹری کی تباہی کا سامان بھی کر دیا تھا۔ پلاسٹک فیکٹری میں خام مال کے سارے ذخائر ایسے مادوں پر مشتمل تھے جو تیزی سے آگ پکڑتے ہیں۔ اگر وہ طاقتور بریف کیس بم عمارت میں پھٹ جاتا
تو چشمے زدر میں آگ ملحقہ کمروں، گودام اور فیکٹری میں پھیل جاتی اور متعدد افسران اور کارکن سمجھنے سے پہلے ہولناک آگ اور زہریلے دھوئے میں گر کر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ میں بیکار پھریری سے لے کر رہ گیا تھا۔ توقیر میرے اندازوں سے کہیں زیادہ سرد مزاج اور سنگ دل ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے جہانگیر کے گھر فون کیا تو محتاط رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ توقیر A2 کے روپ میں اس کے سامنے آ چکا تھا۔ اسے میرے اور جہانگیر کے قریبی مراسم کا پوری طرح علم تھا اور وہ جہانگیر کے علم میں لائے بغیر کسی بھی شعبدے کے ذریعے اس کا فون ٹیپ کر سکتا تھا۔ دوسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ میری آواز پہچانتے ہی جہانگیر ہذیانی کیفیت میں پھٹ پڑا۔ تصادم کا راستہ اختیار کر کے تم نے تباہی کو دعوت دے دیا ڈینی۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، سامنے آ کر ہتھیار ڈال دو۔ میں برسوں سے کان دبائے کام کرتا چلا آ رہا تھا۔ مجھے تو تصادم کی راہ پر دھکیلا گیا ہے اور اب میں بھی تنظیم کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے پر تل گیا ہوں۔ A2 کو تم جلدی ہی میری ٹھوکروں میں سسکتا دیکھو گے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے محفوظ رابطے کے بارے میں کس طرح دریافت کروں کہ A2 کو بھنک بھی نہ مل سکے۔ تم کتے کی موت مار دی جاؤ گے ڈینی۔ اس کی آواز فرتے خوف سے واضح طور پر لرز رہی تھی۔ پورے شہر میں تمہاری تلاش جاری ہے، مکان جلا دیا گیا ہے، فیکٹری بھی تباہ ہو چکی ہوگی۔ بھرپور تنظیم کے سامنے تم زیادہ دن نہیں ٹک سکو گے۔ کوڑی کوڑی سے محتاج ہونے کے بعد ایک دن کسی پاگل کی طرح موت کو پکارتے ہوئے خود سڑکوں پر نکل آؤ گے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے تمہارے بزدل اور پردہ نشین A2 کو سامنے آنے پر مجبور کر دیا ہے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ آج تک وہ اپنے محکوموں کے ذریعے دشمنوں کا شکار کرتا تھا، لیکن میرا مقابلہ وہ خود کر رہا ہے۔ مہمان بن کر میزبان کے مکان کو آگ لگانا دلیری نہیں، بزدلی ہے۔ اس نے فیکٹری میں جو بریف کیس چھوڑا تھا وہ کسی ویرانے میں پھٹ سکے گا اور اب وہ ان اطراف میں بھی نہ پھٹک سکے گا۔ میں نے پورا حفاظتی بندوبست کر لیا ہے۔ آج شام 7 بجے کے بعد مجھے فون نہ کرنا، میں بیوی کو گھر لا رہا ہوں۔ یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ ان قصوں کی بھنک اس کے کان میں بڑھے۔ تھوڑے سے تفکر کے بعد اس کی ترش آواز سنائی تھی اور اس کی عقل مندی پر میرا دل خوش ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کی بیوی سلمہ پچھلے 3 دن سے کراچی میں موجود اپنے کسی اکلوتے رشتہ دار کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس گھر پر مجھے کبھی رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، لیکن اپنی طرف سلمہ کے جھکاؤ اور اس سے نوک جھوک کے باعث مجھے وہاں کا فون نمبر بھی معلوم تھا۔ جہانگیر نے مجھے جتا دیا تھا کہ شام کو اپنی بیوی کو لینے جائے گا۔ اگر میں چاہوں تو اس سے بے خوف و خطر اس جگہ بات کر سکتا ہوں۔ کم از کم اتنا تو بتا ہی دو کہ میرے گھر کو آگ لگانے کے بعد اب وہ کہاں مقیم ہے۔ میں نے گفتگو کو قدرتی رنگ دینے کے لیے خوشگوار لہجے میں کہا۔ ان باتوں کو بھول جاؤ ڈینی، تم اب دوستوں کی صف میں سے نکل کر دشمنوں میں مل گئے ہو۔ یہ یاد رکھنا کہ اب میں خود بھی تمہاری جستجو میں ہوں۔ اگر تم راہ راست پر نہ آئے تو برسوں کی رفاقت کے حوالے سے مجھے تمہاری انجام پر دکھ ہوگا۔ زیادہ دکھ ہو تو درویشی مرہم لگا لیا کرنا، بادی کے ساتھ خونی تکلیف میں بھی اکثیر کا حکم رکھتا ہے۔ A2 کو بھی خاصا افاقہ ہوگا، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، اور دوسری طرف سے یک لخت ریسیور کریڈل پر ڈال دیا گیا۔ پھر میں نے دوبارہ فیکٹری کا نمبر ملایا تو لیڈی سیکٹری کی آواز سے سرسیمگی ٹپک رہی تھی۔ میری ہدایت پر اس نے لائن فون پر متین کو منتقل کر دیا۔ وہ بریف کیس میں نے بھجوا دیا ہے سر۔ وہ فوراً ہی بولنے لگا۔ ہاکس بے کے راستے میں بہت بڑا ویرانہ ہے، فیکٹری سے وہی جگہ قریب ترین تھی۔ صبح جلے ہوئے مکان کی تصویر دیکھ کر مجھے محض شبہ ہوا تھا، لیکن آپ کی تائید نے سب کو فکر میں ڈال دیا ہے۔ آخر وہ کون ہے جو آپ کی جان کے ساتھ مال کا بھی دشمن ہو رہا ہے؟ کوئی سامنے آئے تو پتہ بھی چلے متین صاحب، میں نے کہا۔ بظاہر کوئی بلیک میلر ہے، 3 دن قبل فون کر کے 6 لاکھ روپے طلب کیے تھے، جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میرے انکار پر اس نے بس اسی قدر کہا تھا کہ 2 روز میں مطلوبہ رقم فراہم نہ کی گئی تو گھر سے کاروبار تک ہر طرف بربادی بربادی نظر آئے گی۔